میری شادی میری چھوٹی سالی سے ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے 20 سال بڑا اور ایک بچے کا باپ ہوں، جبکہ تم ابھی صرف 16 سال کی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ تمہارا نازک وجود مجھے برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنی بہن کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ مرتے وقت اپنے بیٹے کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھی۔ پھر جب ہماری شادی ہوئی تو پہلی رات میری سالی کو وہ کمسن کلی میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ میرے ساتھ شادی نہ کرو، مگر اسے تو بس میرے بیٹے کی پرواہ تھی۔ میرے بیٹے کی خاطر اس نے میرے ساتھ شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ میں ایک لمبا چوڑا جوان اور طاقتور مرد تھا، اس سے 20 سال بڑا تھا۔ میری عمر تقریباً 40 سال تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ میری شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کئی بار اسے روکنا چاہا، مگر وہ میری بات نہیں مانی، اور پھر خاندان والوں کے دباؤ اور بیٹے کی خاطر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ دلہن بنی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے برداشت کر سکے گی یا نہیں۔ یہی سوچ کر میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے ایک دم ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ وہ تو خود میرے سامنے میری اور سائمہ کی محبت کی شادی تھی۔ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب ہم نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو ہمارے گھر والوں نے ہمارا رشتہ طے کر دیا۔ پھر کاروبار کے سلسلے میں مجھے دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا، اور یوں میری اور سائمہ کی زندگی ایک نئے شہر میں نئے طریقے سے شروع ہوئی۔ سائمہ میرے ساتھ دوسرے شہر تو آ چکی تھی، لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن سلمیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ سلمیٰ اس سے پورے 15 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس کا دل ہر وقت اسی میں لگا رہتا تھا۔ کبھی وہ اسے فون کرتی تو کبھی خط لکھنے بیٹھ جاتی۔ میں نے اسے ان سب چیزوں سے نہیں روکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں سلمیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ وہ سلمیٰ کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور خود سلمیٰ کا حال بھی یہی تھا۔ سلمیٰ کی بھی پوری جان میری بیوی میں بسی ہوئی تھی۔ سارا ہی گھر اور خاندان ان پر ہنستا تھا کہ وہ دونوں دو جسم اور ایک جان ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری اولاد ہوگی تو سائمہ کے دل میں شاید اپنی بہن کے لیے محبت کم ہو جائے گی، مگر سال پر سال گزرتے جا رہے تھے اور ہم اولاد کی خوشی سے محروم رہے، اور اسی وجہ سے سائمہ کی محبت اپنی بہن کے لیے اور بھی بڑھ چکی تھی۔ سلمیٰ کے اندر اپنی اولاد کو تلاش کرتی تھی۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ خود جا کر اپنی بہن کو ہمارے گھر لے آتی، اور پھر کئی ہفتے سلمیٰ ہمارے پاس رہنے لگی۔ وہ میرے سامنے ایک بچی تھی جو دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھی، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک خاص فاصلہ تھا۔ شاید ہم دونوں کے درمیان عمر کا فرق اتنا تھا کہ مجھے کبھی اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ میں بھی شاید اسے ایک بچی کی نظر سے ہی دیکھتا تھا، اور کبھی کبھی تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ وہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک دیوار کی طرح ہے، کیونکہ سائمہ جب بھی بات کرتی تو وہ اپنی بہن کا ذکر ضرور کرتی۔ ہم کہیں شاپنگ پر چلے جاتے تو وہ مجھ سے زیادہ اس کی خریداری میں دلچسپی لیتی، اور جیسے ہی سلمیٰ کی چھٹیاں ہوتی تو وہ اسے ہمارے گھر لے آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ سائمہ صرف میری بات کرے۔ میں سائمہ سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ وہ اولاد کی کمی کو ختم کرنے کے لیے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ لیکن پھر کئی سالوں کے بعد ہماری زندگی میں وہ خوشخبری آئی جس نے زندگی کے مطلب کو بدل دیا تھا۔ میری بیوی امید سے ہو چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر اپنی اولاد پر توجہ دے گی،
لیکن اس نے اپنے پریگننٹ ہونے پر بہن کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہر چیز اس نے بہن کی مرضی اور اس کی پسند سے خریدی تھی۔ سلمہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی، ہر چیز میں اپنی پسند بتاتی۔ سائمہ کے ماں باپ بہت خوش تھے اور میری فیملی بھی، وہ سب دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ صرف میری سالی تھی جو ہر تھوڑے دن کے بعد ٹریول کر کے ہمارے پاس چلی آتی، لیکن اس کے آنے سے جس طرح میری بیوی کا دل بہلتا تھا میں بھی مطمئن ہو جاتا۔ پھر ڈیلیوری کا وقت آیا تو مجھ سے زیادہ میری سالی پریشان تھی۔ وہ پورا وقت جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی بہن کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتی تھی۔ پھر ہمارے گھر میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کو جب ڈاکٹر کمرے سے باہر لے کر نکلی تو مجھ سے پہلے بھاگ کر میری سالی نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آنے لگی۔ اس دن ننھے سے بچے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر خود اس کا نام زہیب رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تو زہیب صرف اور صرف جیسے میری سالی کا ہو چکا تھا۔ سالی کی میٹرک کے بعد کی چھٹیاں تھیں، اسی لیے وہ سارا وقت ہمارے گھر تھی۔ وہ ہر وقت بچے کو اپنے پاس رکھتی۔ اگر میں اسے کہتا کہ لاؤ بچہ مجھے دو تو وہ مجھے کہتی بھائی آپ کو بچہ گود میں لینا نہیں آتا، تو کبھی کہتی ابھی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ اپنے ہی بچے کو گود میں لینے کے لیے مجھے سالی کی پرمیشن کی ضرورت پڑتی۔ کبھی کبھی میں اپنی بیوی سے کہتا کہ یہ ہمارا بچہ ہے یا میری سالی کا، وہ بہت زور سے ہنس کر کہتی یہ بچہ میری بہن کا ہے۔ میرے بیٹے کا بھی یہی حال تھا۔ جب سالی اپنے گھر واپس چلی جاتی تو وہ سارا وقت فون پر بس اس کی آواز سنتا رہتا۔ اگر سالی کی تصویر دیکھ لیتا تو میرا بیٹا رونا شروع کر دیتا، اور جب میری سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آتی تو میرا بیٹا مجھے اور اپنی ماں تک کو بھول جاتا۔ اس کے لیے میری سالی سب کچھ تھی۔ سالی کا رشتہ ہمارے گھر میں سب سے ہٹ کر تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر بھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر بھی وہ یہی موجود ہوتی تھی۔ ہر بات میں اس کا ذکر، ہر چیز میں اس کی پسند ناپسند کی بات کرنا میری بیوی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب تو میرا بیٹا بھی بالکل اپنی خالہ کا دیوانہ بن چکا تھا۔ اسے خالہ نہیں بلکہ چھوٹی ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ زندگی کی گاڑی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ میرا کاروبار اور بھی عروج پا رہا تھا۔ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ آئی تو ہم نے بہت دھوم دھام سے پہلی سالگرہ بنائی۔ پھر وہ 2 سال کا ہوا، تب بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اب جب اس کی تیسری سالگرہ آئی تو سالی ایک بار پھر دیوانی ہو کر ہمارے گھر دوڑی چلی آئی۔ اس کے انٹر کے امتحان ہو چکے تھے، وہ آج کل فارغ تھی، اس لیے 15 دن پہلے ہی آ کر اس نے خوب رونق جما دی۔ اس کے شور شرابے سے پورے گھر میں رونق آ چکی تھی۔ اس کے آنے پر میں بھی کافی خوش تھا، اور میری بیوی کا دل تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ 2 ہی بہنیں تھیں اور دونوں بہنوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ میری بیوی اپنی بہن سے تقریباً 15 سال بڑی تھی، اس لیے وہ اپنی چھوٹی بہن کو بہن کم اور بیٹی زیادہ مانتی تھی۔ اب بھی بہن کے آنے پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سالی اور میرا بیٹا آپس میں بہت گہرے دوست بن چکے تھے۔ اللہ نے ہمیں بھی بہت سالوں کی آزمائش کے بعد یہ اولاد دی تھی، اس لیے سالی اپنے بھانجے پر صدقے واری جا رہی تھی۔ یہ میرے بیٹے کی تیسری سالگرہ تھی، جس کی تیاری کی خاطر سالی پہلے سے ہی ہمارے گھر رہنے آ چکی تھی۔ میرا بہت بڑا کاروبار تھا، پیسہ دولت ہر چیز موجود تھی، اور ہمیشہ ہی سالی پہلے سے ہمارے گھر آ جاتی اور خوب تیاری کرواتی۔ وہ اپنی چھٹیوں پر بھی اکثر ہمارے گھر رہنے آتی تھی، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس کے آنے سے میری بیوی خوش ہوتی تھی، اور اپنی بیوی سے مجھے
جان سے زیادہ محبت تھی۔ میری سالی کبھی میرے بیٹے کو گود میں لیے پورے صحن میں دوڑا کرتی تو کبھی اپنی آپی سے فرمائش کرتی کہ اسے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ کرنی ہے۔ میری بیوی جو اسے واقعی اپنی بیٹی سمجھتی تھی اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتی اور کہتی، دیکھ لیں بیٹی نے تو بیٹے کو مجھ سے بھی زیادہ اپنا بنا لیا۔ کبھی کبھی تو مجھے رشک آتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے زیادہ اپنی خالہ کے قریب ہے۔ میں ہنس کر جواب دیتا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کل کو جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کے پاس اپنی ماں جیسی ایک اور ہستی بھی ہوگی جو اس پر اپنی جان چھڑکے گی۔ میرے بیٹے کی تیسری سالگرہ کا دن آیا تو سالی نے پورے گھر کو غباروں اور روشنیوں سے سجایا ہوا تھا۔ وہ خود ایک پرپل رنگ کے فراق میں بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے بالکل ویسا سوٹ پہنا تھا جس رنگ کا سوٹ اس کی خالہ نے پہنا تھا۔ اس شام میری بیوی بہت خوش تھی۔ رات کو جب مہمان چلے گئے اور میری سالی میرے بیٹے کو سلانے لے گئی تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر زندگی میں کبھی مجھے کچھ ہوا تو آپ میرے بیٹے کو اپنی خالہ سے دور مت کرنا، وہ صرف اس کی خالہ نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ بس مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اسے شاید آنے والے طوفان کا احساس ہو چکا تھا، مگر میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ نہ مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں کی تکلیف سمجھ آئی اور نہ ہی وہ چھپی ہوئی بات جو شاید اگر میں وقت پر سمجھ جاتا تو بہت کچھ بدل سکتا تھا۔ میری بیوی کا رویہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ اکثر گھنٹوں اپنی بہن اور بیٹے کو کھیلتا دیکھتی رہتی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن جب میں آفس سے جلدی گھر واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنی بہن کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بہن دیکھو میرے شوہر کتنے اچھے انسان ہیں، انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اگر کبھی زندگی میں تمہیں جیون ساتھی چننا پڑے تو بس اس انسان جیسا تلاش کرنا۔ اس کی بہن معصومیت سے ہنسی اور کہنے لگی، آپ بھی کیا باتیں کرتی ہیں، بھلا ان جیسا دوسرا کہاں ملے گا، اور ویسے بھی مجھے شادی وادی نہیں کرنی، میں تو بس آپ کے اور بیٹے کے پاس رہوں گی۔ میری بیوی نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، جیسے اسے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ اب اکثر جان بوجھ کر ایسے بہانے بناتی کہ مجھے اور اپنی بہن کو ساتھ وقت گزارنا پڑے۔ کبھی مجھے کہتی، آپ میری بہن کو ذرا بازار لے جائیں، اس نے کالج کی کچھ کتابیں لینی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کبھی رات کے کھانے پر وہ خود اٹھ کر کچن میں چلی جاتی اور بیٹے کو بہن کی گود میں دے کر کہتی، بیٹی تم اور میرے شوہر ذرا اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرو، یہ میری بات نہیں مان رہا۔ میں اکثر محسوس کرتا کہ جب میں اور میری سالی آمنے سامنے ہوتے تو میری بیوی دور کھڑی ہمیں اطمینان سے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ چاہتی ہو کہ میرے اور اس کی بہن کے درمیان وہ شرم ختم ہو جائے جو ایک بہنوئی اور سالی کے رشتے میں ہوتی ہے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، وہ خود چائے بنا کر لائی اور ہم تینوں ٹیرس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ میں تو بیٹے کا ڈائپر بدلنا بھول گئی، آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنی ڈرائنگ بک کھولی، اس میں میرے بیٹے اور میرا ایک ساتھ پورٹریٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، تم نے مجھے اتنے غور سے کب دیکھا؟ وہ شرما کر بولی کہ آپ ہی کہتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک سکون ہے، میں بس وہی سکون اس کاغذ پر اتارنا چاہتی تھی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میری بیوی واپس آئی اور دور سے ہمیں دیکھ کر کچھ کہنے لگی جو میں ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تھا کہ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟
تو وہ بس مسکرا کر کہنے لگی آپ دونوں اب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ اس کی عجیب و غریب بات کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مگر میں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سالی اپنی معصومیت میں باہر گھومنے پھرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اپنی بہن سے پوچھنے لگی آج ڈنر پر کہیں باہر چلتے ہیں۔ میری بیوی فوراً راضی ہو گئی۔ اس نے بہن سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آج ہم باہر چلتے ہیں، مگر تم میری مرضی کے کپڑے پہنو گی۔ اس کی بہن کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور پھر میری بیوی نے اسے اپنا بہت قیمتی اور سب سے خوبصورت سوٹ نکال کر دیا تھا۔ اس نے کہا یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ ساتھ میں اس نے میرے کپڑے بھی نکال دیے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو ابھی تک تیار ہونا شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ناراضگی سے پوچھا بیگم آپ کب تیار ہوں گی؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر کہنے لگی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکوں گی۔ یہ سننا تھا کہ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتانا تھا، میں کیوں تیار ہو کر کھڑا ہوا؟ وہ ہنس کر کہنے لگی اس لیے کہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ کی اور میری بہن کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ آپ دونوں جا رہے ہیں، میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ڈنر پر جائیں گے، اب میں انکار نہیں کر سکتی، مگر میری ہمت بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اسے لے جائیں۔ ویسے بھی چند دنوں کے بعد وہ گھر واپس چلی جائے گی، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ بیوی کی بات سن کر میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، مگر بیوی نے اچانک مجھے اپنی قسم دے کر کہا کہ پلیز میری خاطر چلے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کا دل ٹوٹے۔ بیوی کی دی ہوئی قسم کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا، اور پھر سالی بھی تیار ہو کر کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنی بہن کا وہ سرخ اور سنہری کام والا سوٹ پہنا ہوا تھا جو مجھ پر جادو سا گرا چکا تھا۔ وہ اس لباس میں بالکل اپنی بہن کی طرح لگ رہی تھی۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی میری بہن کا خیال رکھیے گا۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ سالی نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر بارش کی بوندوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور میں اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ میری بیوی اسے کتنا چاہتی ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو پورا گھر خاموش تھا۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی سو چکی ہے۔ میں سالی کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیوی کی طبیعت اس رات کے بعد سنبھل نہ سکی، اور پھر وہ دن بھی آ چکا تھا جب اسے ایمرجنسی میں اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا دل وقت کے ساتھ بہت کمزور ہو چکا ہے اور اب اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ گھر کی رونقیں جیسے ایک پل میں دم توڑ چکی تھیں۔ سالی جو ہمیشہ چڑیوں کی طرح بات کرتی تھی اب ایک دم خاموش ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن ہسپتال میں بیٹھی رہتی یا پھر بہن کے سرانے بیٹھ کر اس کے ہاتھ دباتی رہتی۔ بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں کو کیا ہوا تھا۔ وہ روتا اور ضد کرتا تو سالی اسے اپنی گود میں بھر لیتی۔ ایک رات میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی، اسے ICU میں منتقل کرنا پڑا۔ میں ٹوٹ کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ سالی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے حوصلے سے کہنے لگی بھائی آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی کو ہماری دعاؤں کی۔ ایک دوپہر جب اسپتال کے کمرے میں صرف میں اور میری سالی موجود تھے، بیوی نے اچانک اپنا ماسک کٹانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ سے میرا پلو پکڑ لیا اور اپنی بہن کو پاس بلایا۔ اس نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ پر رکھا اور بڑی مشکل سے بولتے ہوئے کہنے لگی شاہ صاحب میرے پاس اب سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، وہ کسی اور کو اپنی ماں نہیں مان سکے گا، آپ میری بہن کو میری جگہ دے دیں۔ یہ کہنے کے بعد میری بیوی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔
خیر بیوی کی تدفین کے بعد جب گھر میں خاموشی چھائی تو میری سالی نے میرے بیٹے کی ذمہ داری ایسے سنبھال لی جیسے کوئی سمجھدار عورت ہو۔ وہ سارا دن بیٹے کے کام کرتی، اسے وقت پر کھلاتی پلاتی اور رات کو اسے اپنے پاس سلا لیتی۔ ایک دن میرے سسرال والوں نے آ کر میری سالی کو واپس لے جانے کی بات کی تو سالی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ اسی دباؤ اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب میرا نکاح میری سالی کے ساتھ کیا جائے۔ میں نے بہت مزاحمت کی کہ وہ ابھی بچی ہے، اس کی عمر کیا ہے، مگر سالی نے سب کے سامنے آ کر کہہ دیا کہ شاہ بھائی اگر آپ نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو میں مر جاؤں گی، میں آپ ہی کی امانت کو کسی سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یوں ایک اداس سی شام میں ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ میں 40 سال کا ایک اجڑا ہوا مرد اور وہ 17 سال کی معصوم لڑکی جو اب میری بیوی بن چکی تھی، مگر میرے دل میں بس ایک ڈر تھا کہ کیا وہ واقعی مجھے اور اس رشتے کو برداشت کر پائے گی۔ نکاح کے بعد جب میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے قدم بہت بھاری ہو رہے تھے۔ ذہن میں وہی باتیں چل رہی تھیں کہ میری سالی ابھی بہت چھوٹی ہے، میں نے تو اسے ہمیشہ ایک بچی کی طرح دیکھا تھا اور اب وہ میری شریک حیات بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی دلہن والا ڈر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گی یا میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی؟ میں نے آپ ہی کی بیماری میں اسپتال کے وہ دن دیکھے ہیں جہاں موت سامنے کھڑی تھی۔ جو لڑکی موت کو اتنے قریب سے دیکھ لے وہ زندگی کے کسی رشتے سے ڈرتی نہیں ہے۔ اس گھر کی ذمہ داری نے اور آپ کے بیٹے کی ممتا نے مجھے راتوں رات عورت بنا دیا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کے ہر حق کو، آپ کی ہر شدت کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔